یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کے ایک اور خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز۔ سامعین ناظرین، آج 27 اکتوبر ہے۔ اگر ہم ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو پون صدی کا عرصہ تقریباً گزر چکا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے باسی آج بھی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے وہ سن 1947 27 اکتوبر کو ان پہ حملہ ہوا، ان پہ قبضہ ہوا، اور ہم سب مل کے آج بھی اس دن کی یاد میں، اس تاریخ دور کی یاد میں، اس تاریخ دن کی یاد میں یوم سیاہ مناتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار امجد اقبال صاحب۔ امجد صاحب، 27 اکتوبر سن 1947 اور آج 27 اکتوبر سن 2025 پون صدی بیت گئی۔ فاشسٹ ملک، فاشسٹ فوج، مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ، بھارت کا مکروہ چہرہ، تاریخ نہیں بدلی۔ سجاد صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر موقع دیا بات کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ کے ویورز اور لسنر کو میری طرف سے سلام۔ دیکھیے، آپ نے جس پون صدی کا ذکر کیا، یہ جدوجہد کی پون صدی ہے۔ استعارہ ہے۔ دیکھیے کہ یہ استعارہ ہے کہ پوری آپ دورانیہ 1947 سے لے کے 47 سے لے کے آج تک ہم دیکھتے ہیں، اس وقت سے لے کے جب بھارت نے اپنی فوجیں وہاں پہ اتاری کشمیر کے اندر، اس دن سے لے کے آج تک کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور ایک اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ان کو حوصلے کی داد دینی چاہیے، ہمت کی داد دینی چاہیے، ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ ہر آنے والا دن ان کے جذبے کو ماند کرنے کی بجائے اس کو جلا بخشتا ہے، بالکل بڑھاوا دے رہا ہے اور بڑھاوا دے رہا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہ تمام تر مظالم کے باوجود کشمیری اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، شمع روشن ہے جدوجہد آزادی کی، اور پہلے سے زیادہ روشنی کے ساتھ اور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ۔ اور خصوصی طور پر ہم بات کرتے ہیں کہ خصوصی طور پر جب برہان وانی کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد سے ایک نیا جذبہ، نئی لہر اٹھتی ہے آزادی کی، آیا نا آزادی کی۔ اس میں وہ بات ہم کر رہے تھے کہ آج کے دن کے حوالے سے دیکھیے، اس وقت جب یہ بھارتی فوجیں وہاں پہ اترتی ہیں تو اس وقت پاکستان کے جو ہم یہ کہیں کہ کہ قبائل تھے یا پاکستان کے جو مجاہدین تھے، پاکستان کی اس وقت کی جو فوج تھی وہ بہت ایڈوانس جا رہی تھی، بہت آگے تک جا رہی تھی۔ اس میں اگر اس وقت اقوام عالم اس میں مداخلت نہ کرتی تو شاید آج کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا اور وہ آزاد ہوتا، اس میں مثلا اس پہ کسی جو بھارتی فوجی کا قدم تک نہ پڑ سکتا۔ لیکن اس وقت بھی پاکستان چونکہ نیا آزاد ہوا تھا، اس کے حالات اس طرح کے تھے، اور سفارتی حوالے سے اور دیگر حوالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جو اغیار ہیں اور کچھ ہم یہ کہیں کہ وہ طاقتیں تھیں، انہوں نے رول پلے کیا اور وہ پاکستان کو اور کشمیریوں کو، بلکہ ہم یہ کہا جاتا ہے نا سن 1947 کی جو پاکستان آزاد ہوا اس کا یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے۔ جی بالکل، ہاں بالکل، نامکمل ایجنڈا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جو اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں میں کہا، اس سے پاکستان کسی ایک شک سے بھی پاکستان نے انکار نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پاکستان کے خلاف جاتی ہوں شکیں، یہاں تک کہ یہ اس میں تھا کہ پاکستان دونوں ملک اپنی فوجیں یہاں سے نکال لیں، پاکستان نے کہا ٹھیک ہے ہم نکال لیتے۔ پاکستان نے ہمیشہ آنر کیا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جو آزاد علاقے ہیں، جو پاکستان کے زیر مثلا کہ وہاں پہ جو آزاد ہو چکے ہیں، جو وہاں پہ جہاں پہ بھارتی فوجیں موجود نہیں ہیں، وہاں سے بھی پاکستان جو فوجیاں وہ نکل جائیں۔ پاکستان نے کہا نکل جاتے ہیں، آپ ادھر سے نکالیں، ہم ادھر سے نکال دیتے ہیں، اور ہر موقع کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بھارت بھاگا، ہمیشہ بھاگا، تاریخ بتاتی ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ دیکھیں جو اقوام متحدہ یا جو دنیا ساری، اس نے کچھ نہیں کیا اس حوالے سے کہ جو ان کی اپنی قراردادوں کے مطابق اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا پائے، اور اس کی کسی بات کے اوپر اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی کہ یہ جنرل اسمبلی کی قرارداد ہے، یہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد ہے، اور مختلف قراردادیں ایک نہیں، اور پھر ہر کانفرنس یا فورم پہ بھی اس کے حوالے سے قراردادیں منظور ہوتی رہی ہیں، اور ہمیشہ ہر جو امن پسند ملک ہے دنیا کا، اس نے بھارت پہ زور دیا کہ
آپ اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا ہوا ہے, آپ اس پہ عمل کریں جو اقوام متحدہ کی خاص طور پہ قرارداد ہے. امجد صاحب, ماضی سے ہم حال کی طرف آتے ہیں. جی. اس سال بھارت کا مکروہ چہرہ, بھارت نے روایت دہرائی, رات کی تاریکی میں پاکستان پہ حملہ کیا, اور اس کو پھر ہم نے بھی روایت دہرائی, منہ کی کھانی پڑی. اور اب آپ دیکھیے کہ ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی کوششیں بھی اس میں شامل ہیں, عالمی جو طاقتیں ہیں ان کی بھی ہیں, کہ خاص طور پہ جو ہم نے فتح حاصل کی بھارت پہ, وہ تو اب تاریخ کا حصہ بن گئی ہے. اور ابھی جو حالیہ جو فلسطین اور غزہ کا معاملہ تھا وہ بھی اپنے حل کی طرف بڑھ رہا ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو ہماری قیادت عالمی سطح پہ ابھری ہے, جس کو پوری دنیا مان رہی ہے, بڑا شاندار ایک کمبینیشن ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں کشمیر کے حوالے سے بھی خوشخبری سنی جائے گی. دیکھیے, آج تک 1947 سے لے کے آج تک بھارت ہر وقت اور ہر دن, ہر مہینہ, ہر سال وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی کہ بس جناب ہم کشمیر کے اوپر قبضہ کرنے والے ہیں. اور ہو نہیں سکا. اس نے وہ اعلان بھی کیے, اس نے جنگیں بھی مسلط پاکستان کے اوپر کی, اور ایک نہیں کئی جنگیں, 4 جنگیں تو آپ کو سامنے ہیں, بڑی جنگیں مسلط کی, لیکن آج تک وہ کشمیر کا 1 انچ آزاد کشمیر کا پاکستان سے واپس نہیں لے سکا. مطلب اس کا مطلب یہ ہے, اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع, چاہے وہ کشمیر میں ہو یا باقی انٹرنیشنل باؤنڈری کے اوپر ہو, کسی بھی جگہ پہ ہو, وہ بڑا مضبوط ہے. اس کے بڑا ملک ہونے کے باوجود اس کے اندر اتنی نہ ہمت ہے, نہ اتنی طاقت ہے کہ وہ پاکستان سے 1 انچ وہ جگہ لے سکے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جس کا آپ نے جس حوالہ دیا, جس جنگ کا جو مئی میں ہوئی تھی, 7 مئی 6 مئی سے لے کے 10 مئی تک جو ہوا, اس میں پاکستان نے تو بہت سی چوکیوں پہ اوپر قبضہ کیا کشمیر کے, بہت سے یہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے بھارتی فوجی. اور اس کے بعد ان کی درخواست کے اوپر جنگ بندی ہوتی ہے. ایسے ہی ہوا ہے. تو یہ دیکھیں معاملہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان, جو آپ بات اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کتنا دفاع کتنا مضبوط ہے, اور جو ہمیں جو پر امید صرف باقی پاکستانیوں کو نہیں, کشمیریوں کو بھی یہ امید ایک جاگی, ان کی امید کی کرن ہے پاکستان. جی بالکل, آنے والے وقت میں وہ, بلکہ آنے والا وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ جب اگر اقوام پاکستان ایک ہی بار بات کرتا ہے, میں صرف اس کو دہرا دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ جی کہ اس خطے میں جو امن کی کنجی ہے وہ کشمیر ہے. مسئلہ کشمیر کا حل ہے. اگر مسئلہ کشمیر کا حل ہو جائے تو اس خطے میں نہ صرف امن ہو جائے گا بلکہ اس خطے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. صحیح, اصل مسائل کی جڑ ہے. بالکل, جو یہی عوام کے مسائل کی جو بہت بڑی وجہ ہے نا, کہ جو ہم وسائل اپنے جو جنگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ ہم کے اوپر خرچ کریں گے نا. تو یہ بات یہ ہے کہ جس طرح کا اس وقت دفاع, آپ کو اپنا منیمم ڈیٹرنس جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ رکھنا ہماری مجبوری ہے, کہ وہ اس لیے کہ ہمارا دشمن ہمارے سر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, وہ اکثر وہ ہمیں دھمکیاں دیتا, پھر جو 10 مئی کی صبح جو اس کو جواب ملا اس کے بعد وہ ایک دم سے لیٹ گیا, اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جی کہ یہ کیا ہوا. اتنا بڑا جو ابھی تک اس کی بازگشت آپ کسی عالمی فورم پہ دیکھ لیں, کسی بین الاقوامی کانفرنس میں دیکھ لیں, امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, ابھی شرم الشیخ میں انہوں نے دوبارا دہرا دیا جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم, یعنی اب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بن گیا. جی بالکل, بلا کے اب 20-21 ملکوں کے جو قیادت وہاں پہ کھڑی ہے, اور ان میں سے وزیر اعظم پاکستان کو بلا کے مائک دینا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز ہے. اور پھر اہم بات, بھارتی وزیر اعظم بھاگ گئے, نہیں آئے وہاں, یہ آپ کی شرمندگی تھی نا, خجالت تھی. ایسے ہی تو میں یہ بات ساری اس کے ساتھ پھر وہاں پہ, چونکہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کیا, تو انہوں نے فیلڈ مارشل کا خصوصی طور پر ذکر کیا, میرے فیورٹ فیلڈ مارشل کا ذکر کیا. تو پاکستان نے, اور پھر میں ایک چھوٹی سی بات اور اس پہ کرتا چلوں, وہ ہمارے جو ابھی پچھلے 3-4 دن کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ جو افغانستان کی ایک بھارت نے ایک اور کوشش کی کہ وہ ہم کہہ رہے تھے ہم کریں گے, یہی اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے, ڈائریکٹلی نہیں کرے گا, وہ کچھ نہ کچھ پراکسیز کے ذریعے کرے گا, اور اس نے افغانستان سے کرنے کی کوشش کی. جو افغانستان کو جو جواب ملا, اور افغانستان کو جتنا سخت جواب پاکستان کی مسلح افواج نے دیا,
اور پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کے عوام نے جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں بیفٹنگ مینر. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس سے ایک بار پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اب زیرو ٹالرنس ہے اس حوالے سے کہ ہم اپنے دفاع کے خلاف اور امن و امان کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کریں گے. بالکل. اور یہ ساری صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے, یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں یا تو دنیا مسئلہ کشمیر کو حل کرے گی یا پھر پاکستان کی مسلح افواج کشمیر لے لیں گے انشاءاللہ. اور اسی ایک گڈ نوٹ کے ساتھ آج کے جو مختصر ہم نے گفتگو کی امجد اقبال صاحب سے یوم سیاہ کے حوالے سے, اس دعا کے ساتھ بھی کہ انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو باسی ہیں وہ بھی آزاد فضا میں سانس لے سکیں گے. امجد اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی مجھے سجاد پرویز کو, پروڈیوسر قاسم بخاری, انجینئر حسنین علی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.